اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے، اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے، اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے حزقیل اس کا 22واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا تو الزام نہ لگائے گا؟ کیا تو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا؟ تو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے شہر، تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے، اور تو اپنے واسطے بتوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو اس خون کے سبب سے جو تو نے بہایا مجرم ٹھہرا، اور تو بتوں کے باعث جن کو تو نے بنایا ہے ناپاک ہوا۔ تو اپنے وقت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمہ تک پہنچا ہے، اس لیے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ اور ممالک کا ٹھٹھا بنایا ہے۔ تجھ سے دور و نزدیک کے سب لوگ تیری ہنسی اڑائیں گے، کیونکہ تو فسادی اور بدنام مشہور ہے۔ دیکھ، اسرائیل کی امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خون ریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا، تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا ہے۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کر کے خون کرواتے ہیں، اور تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی، کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، اور کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی، تو نے بیاج اور سود لیا، اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ، تیرے ناروا نفع کے سبب سے جو تو نے لیا اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی، میں نے تالی بجائی۔ کیا تیرا دل برداشت کرے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا؟ میں خداوند نے فرمایا، اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں پراگندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا، اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی اسرائیل میرے لیے میل ہو گئے ہیں، وہ سب کے سب پیتل اور رانگا اور لوہا اور سیسا ہیں، جو بھٹی میں ہیں وہ چاندی کی میل ہیں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ چونکہ تم سب میل ہو گئے ہو، اس لیے دیکھو میں تم کو یروشلم میں جمع کروں گا۔ جس طرح لوگ چاندی اور پیتل اور لوہا اور سیسا اور رانگا بھٹی میں جمع کرتے ہیں اور ان پر دھونکتے ہیں تاکہ ان کو پگھلا ڈالیں، اسی طرح میں اپنے قہر اور اپنے غضب میں تم کو جمع کروں گا اور تم کو وہاں رکھ کر پگھلاؤں گا۔ ہاں، میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تم پر دھونکوں گا اور تم کو اس میں پگھلا ڈالوں گا۔ جس طرح چاندی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہے، اسی طرح تم اس میں پگھلائے جاؤ گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے اپنا قہر تم پر نازل کیا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اس سے کہہ، تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی، اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے، شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں، وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ اس کے امراء اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں، جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے ہیں اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے، اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے، اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے قہر کی آگ سے ان کو فنا کر دیا،
اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، آمین۔